وسلم نے انسان کو عروج عطا کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ انسان کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا کن کہہ کر، آسمان کو پیدا کیا کن کہہ کر، ستاروں کی انجمن سجائی کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، اتنی وسیع و عریض زمین پر سبزے بچھائے کن کہہ کر، فلک بنائے کن کہہ کر، رات کی سیاہ زلفیں کن کہہ کر، دریا کی روانی کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، چاند کی چاندنی کن کہہ کر، سورج کی شعاعیں کن کہہ کر، دریا کی روانی کن کہہ کر، فلک کن کہہ کر، ملک کن کہہ کر، عرش کن کہہ کر، فرش کن کہہ کر، جن کن کہہ کر، یہ سب کن کی کاراگری ہے۔ لیکن اس لیے کہ وہ کن کہتا ہے فیکون، جب وہ کن کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنانے سے پہلے وہ کن کہہ کر کے بھی بنا سکتے تھے، لیکن میرا اللہ نے کن کہہ کر انسان کو نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اتنے سارے معاملات سے گزارا، فرشتوں کو بھیج کر مٹی منگوائی، پھر اس پر برسات برسائی، پھر اس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، آدم کو اپنی صورت سے پیدا کیا، پھر انسان کے حسن کو یوں بیان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر میرا اللہ اتنا کہہ دیتا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو اللہ کا کہنا بھی کافی تھا، لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے خوبصورت کوئی چیز ہے وہ انسان ہے، اور ایک قسم اٹھا کر نہیں، 2 قسم اٹھا کر نہیں، 3 قسم اٹھا کر نہیں، 4 قسمیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ وہ بھی قسم چھوٹی موٹی نہیں، چاند کی قسم نہیں، ستاروں کی قسم نہیں، آسمان کی قسم نہیں، قسم بھی اٹھاتا ہے تو کس شان سے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس کے بعد جن چاروں کو چنا ہے نبیوں میں، حضرت ابراہیم تیرے شہر کی قسم، حضرت عیسیٰ تیرے شہر کی قسم، جناب موسیٰ تیرے شہر کی قسم، محبوب تیرے شہر کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ میرے عزیز دوستو، گویا کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر پیدا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 2 آنکھوں کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پیشانی کا نام انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 2 ہاتھوں کا نام انسان ہے؟ میرے عزیز دوستو، 2 ہاتھ تو بندروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ہاتھوں کی وجہ سے کوئی انسان ہے تو بات ہی کیا تھی؟ 2 آنکھوں کی اگر کوئی انسان ہوتا تو 2 آنکھیں تو بلی کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر طاقت کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو انسان سے زیادہ طاقت تو ہاتھی کے پاس ہے۔ اگر بہادری کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو شیر کے پاس تو انسان سے زیادہ بہادری موجود ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ادھر ادھر کودنے پھاگنے دوڑنے بھاگنے کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو جانور تو ہم سے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، نہ دوڑنے کی وجہ سے کوئی انسان ہے، نہ 2 آنکھوں کی وجہ سے کوئی انسان ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں، نہیں بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، بات نہیں ہے۔ یہ بات تو کتابوں میں موجود ہے۔ بات اتنی کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہ اگر 2 آنکھوں کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، 2 آنکھوں کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا اس اندھے کا انسان نہیں مانتا؟ اگر 2 ہاتھوں کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا تو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا اس لوہے کو انسان نہیں مانتے؟ اگر 2 پیروں کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، اگر ایسے بھی لوگ ہیں جس کے پاس پیر نہیں ہے کیا اس جنگلے کو آپ کیا انسان نہیں مانتے؟ اگر اس زبان کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا، جیسا کہ اقبال فخر کر رہے ہیں، اب بدل ڈالا ہے اب انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ اگر یہ چلنے والی زبان اسی کی وجہ سے کوئی اگر انسان ہوتا تو آپ دنیا میں دیکھیں گے ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے جس کے پاس زبان نہیں ہے، تو پھر اس کو
گنگے کو آپ انسان نہیں مانتے تو پھر کس چیز کا نام انسان ہے میرے عزیز دوستو؟ کیا ایجوکیشن کی بنیاد پر کوئی انسان ہے؟ علم کی وجہ سے کوئی انسان ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر جو جنگلوں میں بغیر علم کے پل رہے ہیں کیا آپ اس انسان کو انسان نہیں مانتے؟ تو پھر انسان کس چیز کا نام انسان ہے؟ تو سنیے، انسان نام ہی بتاتا ہے کہ انسان کس چیز کا نام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے۔ انس کہتے ہیں محبت کو، کہتے ہیں نا انسیت، پیار، محبت، تو انسان مشتق ہے انس سے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسان کے سینے میں وہ دل دیا ہے جو بہت عظیم ہے۔ انسان انس سے مشتق ہے، انسان زمین پر آیا ہی ہے انس کے لیے، محبت کے لیے۔ انسان زمین پر آیا ہی محبت کرنے کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے سینے میں وہ قیمتی دل دیا ہے جو ساری چیزوں سے بہتر اور بالا تر۔ میرا عزیز دوستو، یہ آج کی جو یہ عنوان ہے خدمت خلق، یہ بہت ہی وسیع اور طویل ہے، لیکن وقت کی اجازت دامنگیر نہیں ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ انسان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انسان انس کے لیے زمین پہ آیا ہے۔ یہ جو ٹیم چل رہا ہے یہ کوئی آپ لوگوں کو نئی بات سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے دلوں میں پھر سے محبت کو پیدا کرنے کے لیے، آنکھوں میں وفا کے چراغ جلانے کے لیے، دلوں میں پھر سے محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے۔ اگر دلوں یہ آپ کی اپنی تحریک خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ جو آپ کی اپنی تحریک ہے، جو اپنے گاؤں میں خدمت انجام دے رہی ہے، لگ بھگ 4-4.5 سال سے اپنے گاؤں میں خدمت انجام دے رہی ہے، اور یہ خدمت کرنے والے ساتھی آپ کے یہاں کے لوگ ہیں، یہاں کے پیدائشی ہے، آپ کی وطن کی مٹی ہے۔ ہمارا آپ کا ان کا تقدس آپ کے درمیان بچپنے سے ہے، ہمارا تقدس آپ کے درمیان جوانی کے بعد کا نہیں ہے۔ الحمدللہ دیکھنے والوں نے ہم جیسے کو بچپن سے دیکھا ہے، اس وطن جلیلوں نے بچپن سے دیکھا ہے، اسی لیے ہمارے زبانوں پہ دکھاوے کی تقدس نہیں ہے، ہمارے زبانوں پہ دکھاوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں صرف اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے۔ ہم اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھگتے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ یہ خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ کسی ایک سلسلے کی تحریک نہیں ہے، خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ کسی ایک برادری کی تحریک نہیں ہے، خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ کسی ایک محلے کی تحریک نہیں ہے، خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ کسی ایک فرد واحد کی تحریک نہیں ہے، بلکہ جہاں سارے سلاسل، ساری برادری، سارے محلے، سارے ممالک کا گلدستہ جمع ہوتا ہے، اسی کو خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا مقصد ہے کہ حضور کی زندگی کو دوبارہ پیش کرنا، تجدید وفا کرنا، مدینہ منورہ کے تہذیب کے ساتھ خدمت خلق کے کارکنندہ ہر جگہ جا کر کے صرف آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، ہمدردی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے ایک آیت قرآن میں آیا ہے کہ جس کے سینے میں ہمدردی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا درندہ ہے یا چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو اسی محبت کی شمع کو روشن کرنے
انشاءاللہ اتنا جو انقلاب آیا ہے مزید انقلاب آئے گا. اور اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو مبارک ہو آپ کو, لیکن مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, لیکن آپ ہماری مخالفت بھی نہ کریں. کسی کونے میں ہمارے لیے دعا کر دیا کریں. اگر دعا کا بھی ظرف نہ ہو تو کم سے کم بد دعا بھی نہ کریں. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خاموش رہیں. آپ کی خاموشی بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. آپ چپ رہیں, ہمارا کام ہم کو کام کرنے دیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. آئیے ہم حساب کتاب سے پہلے بہت ہی جو شروع سے اب تک اپنی جان مال سے ہر طرح سے کا